बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 8 अगस्त 2026 है। आप हज़रात को मालूम है 3 तलाक के मौजू पर कि 3 तलाक़ें कितनी होती हैं, इस मौजू पर अहले हदीस के एक मशहूर आलिम जनाब सिद्दीक रज़ा साहब से मेरा मुकालमा चल रहा है और हम एक डिबेट करने जा रहे हैं। और उस डिबेट से पहले मैंने ये कहा था कि भाई दोनों फरीकों का दावा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और डिबेट की शर्तें क्लियर होनी चाहिए कि किन शराइत पर हमारी बातचीत होगी। ये 2 चीज़ें पहले क्लियर हो जाएंगी, फिर हम इंशाल्लाह ज़रूर बैठेंगे और बैठेंगे इंशाल्लाह। ये बैठना है तभी तो हम ये चीज़ें क्लियर कर रहे हैं कि दावा भी क्लियर हो कि डिबेट होगी किस दावे पर और किन शराइतों के तहत शराइत के तहत हमारी बातचीत हो। तो मैंने जनाब सिद्दीक रज़ा साहब से मुतालबा किया था अहले हदीस आलिम से कि आप अपना दावा क्लियर करें। 27 जुलाई 2026 को जिन्होंने दावा रिकॉर्ड करवाया वो आपके सामने है, वो जरा आप सुने। तो लीजिए तारिक मसूद साहब, टू दी पॉइंट हमारा जवाब है दावा। अगर कोई शख्स अपनी बीवी को इकट्ठे 3 तलाक़ें देता है, ये कहते हुए कि तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है, या तुझे 3 तलाक है, तो एक ही तलाक वाक़ई होती है। इस दावे से क्या समझ में आ रहा है कि अगर अलग अलग मजलिस में दी तो फिर 3 वाक़े हो जाएंगी? यही समझ में आ रहा है ना। इसलिए मैंने फिर इनसे सवाल पूछा, भाई आप अलग अलग मजलिस में क्या हुक्म है, फिर आप बता देना, एक ही दफा में क्लियर कर दें। तो फिर मोहतरम का जो जवाब आया वो भी सुनिए आप। ये 2 अगस्त को मेरे मुतालबे पे मौलाना ने अपने दावे को मजीद एक्सप्लेन करते हुए फरमाया, चलिए सुनते हैं। अब रहा ये सवाल कि 3 मजलिसों की तलाक़ें कितनी होती है, तो सुनिए, एक तलाक के बाद दौरान इद्दत शरअन अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से शोहर को तलाक का हक ही हासिल नहीं है। एक तलाक के बाद शरअन दौराने इद्दत यानी 3 मेंसेस गुजरने तक, 3 महीनों तक शरअन औरत को मर्द को तलाक का हक ही हासिल नहीं है। इससे क्या पता चल रहा है कि 3 तलाकें एक मजलिस में एक होना तो दूर की बात 3 महीनों में भी वाकई नहीं होंगी, एक ही होगी, उसके बाद होगी नहीं। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मुझे तो ये समझ में आ रहा है, अब आप बताएं कि आपको क्या समझ में आ रहा है। फिर आगे चलते हैं हम। उसके बाद इन्होंने क्या दावा किया, उसी 2 अगस्त वाले क्लिप में इन्होंने फरमाया, जी हाँ, इद्दत के दौरान जितनी भी तलाक़ें देगा एक होगी। ये नहीं कहना चाह रहे हैं बल्कि कह रहे हैं इद्दत के दौरान जितनी भी तलाकें देगा एक होंगी, यानी एक मजलिस की 3 तलाकें एक नहीं होती, 3 महीनों में जितनी भी तलाकें देगा वो एक ही होंगी। ये दावा पहले दावे को क्लियर कर रहा है। पहले दावे में इबहाम था, पहले दावे में था कि एक मजलिस की 3 तलाकें एक होती हैं। तो मोहतरम ने उस इबहाम को दूर किया कि भाई पूरे 3 महीने की 3 तलाकें भी एक होती हैं, क्योंकि अल्लाह ने मर्द को राइट ही नहीं दिया पूरी इद्दत के दौरान दूसरी तलाक देने का। अब ये दावा पहले दावे से बहरहाल थोड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन चलें हम मान लेते हैं कि ये वाला सही दावा होगा आपका। आप इस दावे पे हमसे बहस करोगे। आगे चलते हैं हम। दौरान इद्दत खावंद अपनी हिमाकत से या जहालत की वजह से मुतअद्दिद तलाक़ें देता फिरता है। तलाक है, कल कहता है, परसों कहता है, रोज़ कहता है, तो वो खिलाफ शरीयत होने की वजह से लाग़व और बातिल होंगी। यहां एक चीज उन्होंने और ऐड कर दी और उसी बात को पक्का कर दिया कि भाई मैं मुफ्ती साहब इस बात पे पक्का हूं कि अहले हदीस के नजदीक दौरान इद्दत जितनी भी तलाकें देगा, यानी 3 महीने में या हालत हमल के 9 महीने में जितनी भी तलाकें देगा, सिर्फ पहली वाक़ई होगी, बाकी सारी कलअदम होगी। और उसकी वजह भी मोहतरम ने बता दी, खिलाफ शरीयत होने की वजह से। दोबारा सुन लें, दोबारा। तो वो खिलाफ शरीयत होने की वजह से लाग़व और बातिल होंगी। यानी ये अब इस पे आ गए हैं कि असल मसला ये है कि खिलाफ शरीयत, और खिलाफ शरीयत इनकी नजर में इद्दत के दौरान पहली तलाक तो शरीयत के मुताबिक है, इद्दत के दौरान जितनी भी तलाकें देगा वो बातिल भी होंगी और खिलाफ शरीयत भी होंगी। एक नया जुमला इन्होंने ऐड कर दिया कि, और उस ऐड करने में इन्होंने बज़बान हाल बता दिया कि खिलाफ शरीयत होने की वजह से, इससे पता चल रहा है इनकी नजर में कि खिलाफ शरीयत तलाक भी वाकई नहीं होती। यानी असल मसला यह है कि खिलाफ शरीयत तलाक वाकई नहीं होती। अब ये दावे से हमें यह समझ में आ रहा है कि ये कहना चाह रहे हैं खिलाफ शरीयत तलाक वाकई नहीं होती और एक के बाद अल्लाह ने इद्दत के दौरान हक ही नहीं दिया तो वो सारी खिलाफ शरीयत है, लिहाजा एक ही तलाक होगी, दूसरी तीसरी होती नहीं है। इससे हमें यह समझ में आ रहा है। अब हम आगे चलते हैं। इसी पे अब जब एक सवाल पैदा होता है कि यार फिर तो एक तलाक देने के बाद दूसरी तीसरी होगी नहीं, पूरी इद्दत की लंबी मुद्दत में दूसरी तीसरी तलाक ही नहीं दे सकता, उसको और पक्का करने के लिए फरमाते हैं, इसी बात से इनके मजलिस वाले सवाल का जवाब हल नहीं हो गया। सवाल का जवाब आ नहीं गया, यकीनन आ गया। कल देता है, परसों देता है, रोज़ देता है, ये एक ही मजलिस तो नहीं है ना। यानी बता रहे हैं कि मैंने जो पूछा था भाई अलग अलग मजलिस में क्या हुकूमत, तो कह रहे हैं भाई मजलिस वाले जवाब आ गया है कि एक इद्दत में जितनी भी देता है, कल देता है, परसों देता है, वो अलग अलग मजलिस में भी एक ही तलाक वाकई होगी। यानी वो एक मजलिस का लफ्ज़ तो गया ना, मार्केट से स्टार्ट हो गया ना। तो इससे इतना तो पता चल गया ना कि अहले हदीस हजरात जो ये कहते हैं, सुबह शाम आप सुनते हैं अहले हदीसों से, टीवी में भी दाएं बाएं भी, एक मजलिस की 3 तलाक एक होती हैं, ये दावा उड़ गया हवा में। समझ में आ रही है बात? लिहाजा आइंदा अगर कोई टेलीविजन में या किसी टॉक शो में या कहीं प्रोग्राम में कोई अहले हदीस आलिम जब ये कहते हैं कि एक मजलिस की 3 तलाकें एक होती हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप उनकी खिदमत में अर्ज करें कि हजरत ये बात मत करें, आपकी नजर में एक मजलिस की 3 एक नहीं होती, दावा आपके यहाँ कुछ और है। तो जो दावा है उसको उस पर बात किया करें और उस पर डिबेट किया करें। ये दावा करना कि एक मजलिस की 3 एक होती है, उससे तो लोग ये समझते हैं शायद अलग अलग मजलिसों की 3 होती है। यानी जब आप ये कहते हैं कि एक मजलिस की एक होती है, तो लोग समझते हैं कि 3 अलग अलग मजलिसों की तो फिर 3 होती होंगी। कभी भी कोई अहले हदीस आलिम जब इस तरह की बात किया करें टॉक शो पे, टीवी पे, या कोई फतवा लिख के दें कि एक मजलिस की 3 तलाकें एक होती हैं, तो आप उनको बताया करें कि हजरत आपका ये फतवा नहीं है, जो फतवा है वो बताया करें हमें, जो अहले हदीस की राय है। तो अहले हदीस के यहाँ एक मजलिस की मसला है ही नहीं। ये तो कम से कम इस डिबेट का फायदा हुआ। अभी डिबेट शुरू नहीं हुई है, सिर्फ दावा एक्सप्लेन करने में एक आपकी नॉलेज में अल्हम्दुलिल्लाह इजाफा हो गया कि अहले हदीस के यहाँ ये मसला है ही नहीं सिरे से कि एक मजलिस की 3 तलाकें होती हैं। तो ये अब ये दावा हवा की नजर हो गया। आइंदा इस दावे को कभी भी लिफ्ट ना कराया करें, और जब भी कोई अहले हदीस आलिम कहे कि एक मजलिस की 3 तलाक एक होती है, आपने बताना कि ना 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 ना, जो आपका दावा है वो आप बताएं। जो आपका दावा है वो दावा क्या है,
وہ اب صدیق رضا صاحب کی زبان سے ہم نکلوانا چاہ رہے ہیں, وہ نکال دیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ اس پہ ڈیبیٹ شروع کریں گے. اچھا جی, پھر اس کے بعد ان کا کلپ آیا. بہت سے لوگوں کو اس پر تعجب ہے کہ جی آپ تو جس طرح سے بتا رہے ہیں ایسے تو عدت کی مدت بہت لمبی ہو جائے گی. تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت ہمارے لیے مقرر فرمائی ہے اس میں بڑی حکمت ہے, اور اس میں ہمارے لیے بڑی سہولت ہے, بڑی آسانیاں ہیں. یہ فرما رہے ہیں یعنی اس طرح تو عدت بہت لمبی ہو جائے گی, اور مطلب یہ کہ جیسے میں نے سوال اٹھایا کہ اس عدت میں تو آپ دوسری تیسری طلاق دے ہی نہیں سکتے. یعنی ایک خاتون کو پریگننسی ہوئی, اب 9 مہینے بعد بچہ پیدا ہوگا, تو 9 مہینے کی پوری لمبی عدت ہو گئی, 9 مہینے عدت لمبی ہو گئی ہے, تو اس 9 مہینے میں وہ ایک سے زیادہ طلاق دے ہی نہیں سکتا بیوی کو. تو اس پہ جواب دے رہے ہیں کہ عدت لمبی ہو جائے تو کیا ہو گیا, اس میں اللہ کی حکمت ہے, مصلحت ہے. تو دعویٰ اب آپ کی سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. آگے چلتے ہیں ہم. اگر اس میں درمیان میں طلاق دی بھی تو ہم کہتے ہیں خلاف شریعت ہے, وہ واقع نہیں ہوگی. یہ ہم کہتے ہیں ہمارا موقف ہے, ہمیں اس پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے. فرما رہے ہیں کہ اس پورے حمل کی مدت میں اس نے درمیان میں طلاق دے بھی دی تو ہوگی نہیں, خلاف شریعت ہے اس لیے نہیں ہوگی, اور ہمیں اس پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے. دیکھیں صدیق رضا صاحب, آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے؟ میں نے آپ سے یہ تو نہیں پوچھا کہ کن کن مسائل پہ آپ کو شرمندگی ہے طلاق سے متعلق اور کن مسائل پہ شرمندگی نہیں ہے. یہ جملہ آپ اپنی زبان مبارک سے کیوں نکال رہے ہیں کہ ہمیں اس پہ شرمندگی نہیں ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ اس پہ آپ کو شاید شرمندگی ہے. خیر ابھی ہم ان باتوں میں نہیں پڑھتے, ابھی ہم دعوے کو فوکس کرتے ہیں. اصل میں آپ کا جو یہ دعویٰ ہے نا, جو آپ اس میں کلیئر کر رہے ہیں, اس میں آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کسی خاتون کو پریگننسی ہوئی اور مرد نے اس کو ایک طلاق دی, پورے 9 مہینے میں وہ 9000 طلاقیں بھی نکال دے گا کل عدم, اور 9 مہینے میں ڈیوائڈ کر کے دے رہا ہے. ایک طلاق آج دی, ایک اگلے مہینے دی, ایک اس کے بعد والے مہینے دی, سب کل عدم ہے. اور اس پہ آپ کہہ رہے ہو آپ کو کوئی شرمندگی نہیں ہے. کیوں کہا آپ نے کہ آپ کو شرمندگی نہیں ہے؟ میں نے اب تک جو دعویٰ طلاق سے متعلق ریکارڈ کروایا اس پہ ایک دفعہ بھی کہا کہ مجھے بھائی شرمندگی ہے نہیں ہے, تو بات کی کہانی ہے نا. یہ دعویٰ بھی کلیئر ہوا نہیں ہے, آگے جو آ رہا ہے نا اس سے آپ اور کنفیوز ہو جائیں گے کہ ابھی آپ کیا کہہ رہے تھے اور ابھی آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو یہاں تک جو صدیق رضا صاحب کے کلپس میرے اور آپ کے سامنے آئے, اس سے ہم یہ صاف طور پہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ خلاف شریعت ہونے کی وجہ سے یہ طلاقیں واقع نہیں ہوں گی, لہذا خلاف شریعت طلاق واقع نہیں ہوتی. یہ میری اور آپ کی سمجھ میں اب تک یہاں تک آ گیا, یہاں تک دعویٰ اتنا کلیئر ہو گیا ہے, خلاف شریعت طلاق واقع نہیں ہوتی. عدت کے دوران پہلی طلاق تو شریعت ہے, یہ دوسری تیسری ہے ہی نہیں. لیکن آگے اس دعوے کے خود خلاف گئے ہیں. پھر چلتی ہیں ہم آگے, سنتے ہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں. جی فرما کیا رہے ہیں حضرت. اصل دعویٰ آپ کا یہ ہے کہ 3 مہینوں میں بھی 3 طلاقیں دینا خلاف شریعت ہے اور خلاف شریعت طلاق واقع نہیں ہوتی. تو یہ شاید وہی بات تو نہیں ہے جو میں نے پہلے ویڈیو میں کہی تھی کہ اصل دعویٰ آپ لوگوں کا یہ ہے کہ غیر شرعی طلاق واقع نہیں ہوتی. جی نہیں, بالکل نہیں, قطعاً نہیں, ہرگز ہرگز نہیں. آپ نے جو کہ پہلی ویڈیو میں جو بات بیان کی تھی نا کہ میرا یہ خیال ہے, آپ کا وہ خیال غلط جسے میں نے پہلی بار نظر انداز کر دیا, میرے جواب پر آپ نے دوبارہ اس کو ریپیٹ کیا, تب بھی میں نے آپ کو تنبیہ کی کہ حضرت ایسا نہیں ہے, میں نے تو نظر انداز کر دیا تھا, اس پر آپ کا مذاق بھی اڑایا, چونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر نشست ہو. آپ کو ابھی تک اہل حدیث کا صحیح موقف معلوم نہیں ہے. آپ بتا ہی نہیں رہے تو کیسے معلوم ہوگا؟ مجھے معلوم ہے خدا کی قسم اہل حدیث کا صحیح موقف کیا ہے. میں آپ کی زبان سے نکلوانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیوں نہیں بتا رہے صحیح موقف کیا ہے. میں جب آپ سے ڈیبیٹ کے لیے بیٹھ رہا ہوں تو مجھے موقف معلوم ہوگا, تبھی تو میں نے اس پہ تیاری کی ہوگی اس پہ بات کرنے کے لیے. لیکن آپ کیوں نہیں اپنے زبان مبارک سے صدیق رضا صاحب یہ دعویٰ نکال رہے ہیں؟ اب اس میں آپ نے وہ پرانے دعوے کا انکار کر دیا. اب تک آپ کی جتنی ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں, آپ نے خود جو میں نے کلپ ابھی چلا رہا ہوں میں آج کے اس ویڈیو میں, اس میں صاف تو پتہ چل رہا ہے, آپ بار بار یہ لفظ ریپیٹ کر رہے ہیں کہ خلاف شریعت ہونے کی وجہ سے وہ طلاقیں واقع نہیں ہوں گی. عدت کے دوران جتنی بھی طلاقیں دے گا خلاف شریعت ہونے کی وجہ سے واقع نہیں ہوں گی. تو میں نے یہی جملہ دہرایا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خلاف شریعت طلاق واقع نہیں ہوتی. تو آپ کہہ رہے ہیں قطعاً نہیں, نہیں نہیں, تو پھر کون سی طلاق واقع ہوتی ہے بھائی؟ دوبارہ سن لیں. اصل دعویٰ آپ کا یہ ہے کہ 3 مہینوں میں بھی 3 طلاقیں دینا خلاف شریعت ہے اور خلاف شریعت طلاق واقع نہیں ہوتی. تو یہ شاید وہی بات تو نہیں ہے جو میں نے پہلے ویڈیو میں کہی تھی کہ اصل دعویٰ آپ لوگوں کا یہ ہے کہ غیر شرعی طلاق واقع نہیں ہوتی. جی نہیں, بالکل نہیں, قطعاً نہیں, ہرگز ہرگز نہیں. ہاں صدیق رضا صاحب, خود ہی آپ کہہ رہے ہو کہ فلاں فلاں طلاق واقع نہیں ہوتی چونکہ خلاف شریعت ہے, اور پھر جب میں کہہ رہا ہوں اس کا مطلب خلاف شریعت واقع طلاق نہیں ہوتی, کہہ رہے ہیں نہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آگے چلتے ہیں ہم. دوران عدت خاوند اپنی حماقت سے یا جہالت کی وجہ سے متعدد طلاقیں دیتا پھرتا ہے. طلاق ہے, کل کہتا ہے, پرسوں کہتا ہے, روز کہتا ہے, تو وہ خلاف شریعت ہونے کی وجہ سے لغو اور باطل ہوگی. خلاف شریعت ہونے کی وجہ سے لغو اور باطل ہوں گی. عدت کے دوران جتنی بھی طلاقیں دے دے خلاف شریعت ہونے کی وجہ سے لغو اور باطل ہوں گی. اور پھر کہہ رہے ہیں یہ ہمارا مدعا نہیں ہے کہ خلاف شریعت طلاق واقع نہیں ہوتی, قطعاً نہیں, ہرگز نہیں. آگے چلتے ہیں ہم. ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں, میرے امتحان ہو رہے ہیں یہ. ہاں جی کہتے ہیں جی. اب اور بھی بول لیتا ہوں, مجلس 1 ہو, 2 ہو, 3 ہو, لیکن اگر امساک نہیں کیا, قرآن کے حکم پر عمل نہیں کیا, تو وہ طلاق لغو ہوگی. یہ ایک نیا دعویٰ آیا ہے.
اب تک بڑی مشکل سے ہم یہ سمجھ پائے تھے صدیق رضا صاحب کی بات کہ شروع میں انہوں نے کہا تھا کہ 3 طلاقیں ایک مجلس کی ایک ہوتی ہیں، تو ہم نے دماغ لڑایا کہ الگ الگ مجلسوں کی 3 ہوں گی، تو ہم نے نہیں، ہمیں پھر پتہ چلا کہ ہمارا دماغ غلط جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ الگ الگ مجلس تو دور کی بات، پوری عدت 9 مہینے کی یا 3 مہینے کے حیض کی عدت میں بھی ایک ہی ہوگی، دوسری تیسری ہوگی نہیں۔ بڑی مشکل سے ہم نے اس دعوے کو ایکسیپٹ کیا، لیکن انہوں نے فرمایا کہ وہ اس لیے نہیں ہوں گی کہ خلاف شریعت واقع نہیں ہوتی، تو ہم نے اس پہ آ گئے کہ چلو ان کا دعویٰ یہ ہے کہ خلاف شریعت طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اب ایک نیا دعویٰ آیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی طلاق کے بعد امساک کے بغیر دوسری طلاق دی تو واقع نہیں ہوگی۔ امساک کہتے ہیں رجوع کرنے کو، یعنی طلاق سے رجوع کرنا، یعنی اس میں انہوں نے بتایا کہ پہلی طلاق دی اور رجوع نہیں کیا تو دوسری طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ رجوع کر لیا تو ہو جائے گی، پھر یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ ایک نئی شرط آئی ہے سامنے۔ بہرحال آپ لوگ لائن پہ رہیے گا، آگے چلتے ہیں، دوبارہ سنیں یہ دوبارہ۔ اب اور بھی بول دیتا ہوں، مجلس 1 ہو 2 ہو 3 ہو، لیکن اگر امساک نہیں کیا، قرآن کے حکم پر عمل نہیں کیا تو وہ طلاق لغو ہوگی۔ اور بھی بول دیتا ہوں، یعنی قرآن کے حکم پر عمل نہیں کیا، رجوع نہیں کیا، امساک گاڑا لفظ ہے، مشکل لفظ ہے عوام کے لیے، میں ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ الگ جتنی بھی مجلسوں میں طلاق دی، اگر طلاق سے رجوع نہیں کیا تو وہ طلاقیں باقی والی کالعدم ہوں گی۔ تو اس سے یہی سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ رجوع کر لیا تو ہو جائیں گی، یعنی اب وہ پرانی بات ایک طرف ہو گئی کہ 3 مہینے میں بھی جتنی بھی طلاقیں دیتا ہے ایک ہی ہوں گی، 9 مہینے میں جتنی بھی طلاقیں دیتا ہے ایک ہی ہوں گی۔ اب ایک نئی چیز آئی ہے سامنے کہ اگر رجوع نہیں کیا تو ایک ہوگی۔ کیا مطلب؟ رجوع کر لے گا تو پھر دوسری طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو اب کیا مطلب؟ پہلی طلاق دی، رجوع کیا، فوراً دوسری طلاق دے دی تو ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ آگے چلتے ہیں۔ دیکھیے، میں ہدایہ سے بتا چکا ہوں کہ طلاق ایسے طور پہ دی جائے گی جس نے جمع نہ کیا ہو، حدیث میں بھی یہی حکم ہے۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بستری کیے بغیر طلاق دے، اگر بیوی سے ہم بستری کر لی پھر طلاق دی تو یہ طلاق بھی خلاف شریعت ہے، اور ابھی کہہ چکے ہیں خلاف شریعت طلاق واقع نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک اور نیا دعویٰ سامنے آ گیا کہ اگر شوہر نے بیوی حیض و نفاس سے پاک ہوئی اور شوہر نے بیوی سے ہم بستری کر لی اور پھر اسی طہر میں طلاق دی تو اب پہلی طلاق بھی واقع نہیں ہوگی، کیونکہ وہ خلاف شریعت ہے، کیونکہ یہ خود کہہ چکے ہیں خلاف شریعت طلاق واقع نہیں ہوتی۔ لیکن جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ شریعت کے خلاف ہے یہ، تو اب ہم یہ سمجھیں کہ آپ یہ بھی واقع نہیں ہو، کیونکہ آپ نے خود یہ بات کہی ہے کہ خلاف شریعت طلاق واقع نہیں ہوتی۔ وہ کہ آپ کسی کلپ میں اس سے مکر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اور کسی کلپ میں اس کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں خلاف شریعت طلاق واقع نہیں ہوتی۔ یہ میں نے آپ کے بہت سارے کلپ دکھا دیے ہیں، اس میں ٹکراؤ ہے آپ کے دعووں میں۔ تو اگر کوئی یعنی بچے کی ولادت سے حمل کے دوران 1 ہفتہ پہلے طلاق دے دے، وضع حمل سے 1 ہفتہ پہلے طلاق دے، 1 دن پہلے طلاق دے، اگلے دن بچہ پیدا ہو جائے، ایسا ہو سکتا ہے، ہوتا بھی ہے۔ لوگ حمل کے دوران بھی طلاق دے دیتے ہیں، دماغ پر غصہ سوار ہوتا ہے، پتہ ہے نہیں طلاق دینا کیسا ہے، شریعت نے طلاق رکھی کیوں ہے، کیا وجہ ہے، کچھ بھی نہیں پتا، ٹھوک مارتے ہیں طلاق۔ تو ایسی صورت میں مدت مختصر بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں تو مدت مختصر ہو گئی، لیکن اگر حمل کے پہلے دن طلاق دے دی تو پھر مدت تو 9 مہینے ہو گئی نا، تو اس کا کیا ہے؟ تو واللہ عالم کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس سے، آگے چلتے ہیں ہم۔ یہ دیکھیں، تنویر الآفاق، یہ میرے ہاتھ میں ہے، کراچی سے سن 2000 میں چھپی تھی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سن 2011 میں اس کتاب کو پڑھا ہے، تو اس بات کو 15 سال ہو گئے۔ ریپیٹ کر لیجیے گا، 15 سال میں بہت ساری باتیں بھول جاتے ہیں۔ یہ کتاب ہے اور اردو کی کتاب ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اردو کی کتابیں عوام کے لیے ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ جو بات ہم بیان کر رہے ہیں نا، آپ کہتے ہیں مجھے خدا کی قسم ان سے محبت ہو گئی ہے، صدیق رضا صاحب سے، واللہ، اور یہ بندہ مجھے کہیں بھی ملا میں اس کو گلے لگاؤں گا، مجھے اتنا اچھا لگنے لگا۔ یہ ان کی سادگی پہ خدا کی قسم مجھے ایک لطف اور مزہ آنا شروع ہو گیا ہے کہ اچھا لوگ نا مجھے یہ بھی کہہ رہے ہیں، ہمارے کچھ لوگ، کچھ دوسرے لوگ سب مل جل کے کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب آپ کو اگر یہ ڈیبیٹ کرنی بھی تھی تو اہل حدیث کے کسی بڑے عالم سے آپ کو یہ ڈیبیٹ کرنی چاہیے تھی، آپ صدیق رضا سے کیوں کر رہے ہو؟ اس کے 2 جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ بھائی مجھے تو جو رپلائی دے گا میں اس سے ڈیبیٹ کروں گا نا، جو جواب دے گا، جب میں نے چیلنج تو میں نے کیا ہے نا، تو جو مجھے جواب دے گا میں اس سے ڈیبیٹ کروں گا۔ اگر یہ اہل حدیث کی نظر میں چھوٹے عالم ہیں تو کوئی بڑے آ جائیں۔ اب ثنابولی صاحب بھی ٹھیک ہے، وہ ان کے بھی شمار بڑے علماء میں ہوتا ہے، لیکن اب وہ انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان سے تو آن لائن ڈیبیٹ ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا ان کا کہنا یہ ہے کہ 2021 سے یہ مجھے جواب دیا ہوا ہے اور مجھے ملا نہیں، تو واقعی مجھے نہیں ملا ہوتا تو میں جواب دے دیتا، لیکن میں مان لیتا ہوں 2021 سے یہ مجھے جواب دے رہے ہیں چیلنج کا، تو اس کا مطلب انہوں نے پہلے جواب دیا ہے نا، تو جو پہلے جواب دے گا اس کو میں کٹا دوں تو یہ پھر مناسب نہیں ہے، اس لیے میں صدیق رضا صاحب کو جواب دے رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں صدیق رضا صاحب اہل حدیثوں میں چھوٹے عالم ہیں، یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، اہل حدیث یہ نہیں کہہ رہے۔ اہل حدیث ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ سنیے۔ مفتی طارق مسعود صاحب جو ہیں سوشل میڈیا پر بڑے معروف ہیں، اور وہ بڑے چٹکرے اور لطیفے اور بڑی تجرباتی باتیں کرنے میں بڑے فیمس ہیں، لیکن ان کے تعصب کا یہ عالم ہے کہ مسلکی رواداری کی بجائے وہ کسی نہ کسی مسئلے پر منفی تبصرہ کرتے رہتے ہیں۔ تو میں مفتی طارق مسعود صاحب کو نصیحت کرتا ہوں، بھائی آپ حنفی ہیں، حنفی رہیں، ہم آپ کو اہل حدیث نہیں کرنا چاہتے، لیکن آپ کم از کم اہل حدیث کا احترام کریں جس طرح ہم آپ کا احترام کرتے ہیں۔ الحمدللہ طلاق کے مسئلہ پر ایسے ہمارے مضبوط دلائل ہیں کہ کوئی بندہ ان دلائل کا سامنا نہیں کر سکتا، اور مولانا صدیق رضا بڑے پختہ عالم دین اور بہترین ڈبیٹر مناظر ہیں، اور اگر ان سے گفتگو کی تو مفتی طارق صاحب جو ہیں ان کو عزیمت ہوگی۔ میں ان کو نصیحت کرتا ہوں کہ مناظرہ سے باز رہیں، مناظرہ نہ کھیلیں۔ یہ آپ نے سنا، اور آج کل ایک اور ہیں جدہ سے بھی، وہ بڑے متحرک ہوئے ہوئے ہیں، ایک اہل حدیث ہیں، وہ بھی چھوٹی چھوٹی ان کی وائٹ کلر کی داڑھی ہے،
खशखशी सी दाढ़ी है, वो भी बड़े आजकल सरगर्म हैं और कह रहे हैं कि मुफ्ती तारिक मसूद को चाहिए अपने साथ इस डिबेट में और भी लोग लेके चले जाएं, और उनको मौलाना मुसअब साहब भी मशवरा दे रहे हैं अपने साथ पब्लिक को, यानी कुछ उलमा लेके जाएं। और फिर वो कह रहे हैं कि असल में मुफ्ती साहब के बारे में इनके मौलवियों को खतरा हो गया है कि मुफ्ती साहब कमज़ोर आदमी है और ऐसा ना हो कि वो मुफ्ती साहब भी उधर ही को फिसल जाए, क्योंकि मुफ्ती साहब ने बाज़ चीज़ों में अहले हदीस की तायीद की है, तो अब इनको डर है कि दलाइल की ताकत देख के मुफ्ती साहब भी उधर को ना फिसल जाएं और उधर को ना खिसक जाएं, तो वगैरह वगैरह। वो उनके अल्फाज को मैं अपने अल्फाज में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर उन्होंने भी तारीफ की है सिद्दीक रज़ा साहब की, अहले हदीस के बड़े मजबूत आलिम है ये। तो अहले हदीसों की तरफ से तो गवाही यही आ रही है कि बड़े मजबूत हैं, तो जिसको अहले हदीस मजबूत समझेंगे हम उन्हीं से बात करेंगे ना। बहुत से लोग अब 3 तलाक पे डिबेट कर रहे हैं। एक बरेलवी आलिम है जो पहले बरेलवी थे, अब बरेलवियत को छोड़ दिया उन्होंने, आजकल वो भी आए हुए हैं और कह रहे हैं, इमाम राजी ने भी लिखा है कि जी वो तलाक मर्रतान का मतलब ये है, और इमाम राजी तो फलां सदी में पैदा हुए थे, उस वक्त से ये मसला इख्तिलाफी है। सबके मेरे पास जवाब है, लेकिन मैंने सबको पॉज का बटन दबाया हुआ है कि जब एक बात चल रही है तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होगी मैं किसी और तरफ नहीं जाऊंगा। लेकिन सबके जवाब मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, लेकिन जो बात चल रही है अभी उसको हम सबको फोकस करना चाहिए। तो ये आपने देख लिया कि सिद्दीक रज़ा साहब के ये गवाहियां अहले हदीस उलमा की तरफ से मौजूद हैं कि ये बड़े आलिम हैं, और इनकी ये जो स्टाइल है ना प्यारा, इसकी वजह से वल्लाह मेरा दिल चाहता है कि और अच्छी तरह मोहब्बत का इजहार करूं, गले मिलूं, इनको जप्पी पाऊं मैं। दोबारा सुने कितने प्यारा और मीठा अंदाज है इनका। ये देखें, तनवीरुल आफाक, ये मेरे हाथ में है, कराची से सन 2000 में छपी थी। आप कह रहे हैं कि मैंने सन 2011 में इस किताब को पढ़ा है, तो इस बात को 15 साल हो गए। रिपीट कर लीजिएगा, 15 साल में बहुत सारी बातें भूल जाते हैं। ये किताब है और उर्दू की किताब है। आप दोबारा कल मैंने आपके मशवरे पर सिद्दीक रज़ा साहब इसको दोबारा देखा है, तो मैंने दोबारा देखा है। कहते हैं ये आवाम के लिए, किताबों में नहीं है। किताबों में भी यही है। मैं ना सिर्फ तूल से बचने के लिए कि यार बात लंबी ना हो जाए, वगरना मैं 20-22 स्कैन लगा दूँ उलमा अहले हदीस की किताबों और फतावा से, जिनमें ये बात मज़कूर है। चलें, और नहीं तो ये किताब तो आपके पास है ना, इसका सफ़ा 80 खोलें, देखें इस पे क्या लिखा हुआ है। हज़रत मज़कूरा खोल के माना दिखा तलाक रहे के हैं, वो आप खिलाफ भी अगर पढ़ें, कोई मैं शख्स भी मक़बूला पढ़ता हूँ, बीवी ठीक को है ना? तलाक के हज़रत खुद वक्त दिखा ख़ास रहे में हैं। या गैर बतूला को किसी भी वक्त यकबारगी एक से ज़्यादा तलाक़ें दे डाले, देखिएगा ज़रा, तो हुक्म शरीयत के खिलाफ दी हुई एक से ज़्यादा तलाक़ें कल अदम और बातिल होंगी। यानी ये थोड़ी गाढ़ी उर्दू है, मैं आवाम को आसान करके बताता हूँ। तनवीरुल आफाक के सफ़ा 80 पे हज़रत जो इबारत पढ़ के सुना रहे हैं, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो रुखसती से पहले औरत होगी, उसको तो जब भी तलाक देगा वाक़ हो जाएगी और एक ही वाक़ होगी। रुखसती के बाद के अल्फाज इनके ये हैं, कह रहे हैं मदखूला बीवी को, यानी रुखसती के बाद तलाक के वक़्त ख़ास में, यानी किसी औरत की जब रुखसती हो गई तो उसको वक़्त ख़ास में यकबारगी एक से ज़्यादा तलाक़ें दे डाले, वक़्त ख़ास का वक़्त ज़हन में रखना, तो हुक्म शरीयत के खिलाफ दी हुई एक से ज़्यादा तलाक़ें कलअदम और बातिल होंगी। ये जो हज़रत ने फरमाया ना कि एक से ज़्यादा तलाक़ें वक़्त ख़ास में दे, इसको सिद्दीक रज़ा साहब ने तो एक्सप्लेन नहीं किया, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वक़्त ख़ास की डेफिनेशन जो अहले हदीस की किताबों में लिखी हुई है, वो ये लिखी हुई है कि हालत हैज़ ना हो, औरत हैज़ से पाक हुई, पाकी के अय्याम शुरू हो गए, इन पाकी के अय्याम में अगर शौहर ने हमबिस्तरी कर ली, अब जब तक दोबारा हैज़ शुरू नहीं होके ख़त्म हो जाता है, तलाक का वक़्त ख़ास नहीं है। यानी इन दोनों कंडीशनों में जितनी भी तलाक़ें देगा, एक भी वाक़ नहीं होगी। यानी कि हालत हैज़ में जो 7-8 दिन का चलता है, उसमें 3000 तलाक़ें भी दे देगा, एक क्या, एक भी वाक़ नहीं होगी। तो वो मसला तो बढ़ गया कि एक मजलिस की 3 तलाक़ें एक होती हैं। इसी तरह 9 महीने की मुद्दत में अगर किसी शख्स ने बीवी से हमबिस्तरी करके तलाक दे दी, वो भी वाक़ नहीं होगी। मौलाना रईस नदवी साहब के कलाम का हासिल है। तो मौलाना रईस नदवी साहब कहीं और लेके जा रहे हैं हमें दावे में, सिद्दीक रज़ा साहब कहीं और लेके जा रहे हैं दावे में, कभी एक मजलिस में उलझा रहे हैं, कभी अलग अलग मजलिसों में उलझा रहे हैं, कभी कह रहे हैं पूरी इद्दत में एक भी वाक़ नहीं होगी, कभी कह रहे हैं 3 तलाकों का हक ही नहीं है, कभी कह रहे हैं हक तो है, कभी क्या कह रहे हैं, कभी क्या कह रहे हैं। इतनी खिचड़ी पका दी है सिद्दीक रज़ा साहब ने। लेकिन मैं फिर भी उम्मीद इसलिए मुझे है कि आखिर में सिद्दीक रज़ा साहब ने आखिरी क्लिप के आखिर में एक जुमला बोला, तो उससे हमें उम्मीद की एक ढारस बन गई है कि सिद्दीक रज़ा साहब एक दावा रिकॉर्ड, यानी एक दावे के करीब करीब आ चुके हैं। अब हम उनको ला सकते हैं उनके उस ओरिजिनल दावे पे जो अहले हदीसों का ओरिजिनल दावा है। तो वो सुनते हैं हम जनाब सिद्दीक रज़ा साहब की बात, वो क्या कहते हैं इसमें, आइए। मेरा शरई मौक़िफ़ वही है जो अल्लामा रईस नदवी रहमहुल्लाह का है। ये आखिर में इन्होंने कहा हमारा तलाक के बारे में शरई मौक़िफ़ वही है जो अल्लामा रईस नदवी रहमहुल्लाह ताला का है। लेकिन इसके बाद फिर इन्होंने एक गड़बड़ कर दी है। मज़ीद सुन लें, मसला तलाक पर मेरा शरई मौक़िफ़ वही है जो अल्लामा रईस नदवी रहमहुल्लाह का है। बिल्कुल वही मौक़िफ़ है। हाँ, ये किताब तनवीरुल आफ़ाक आपके पास मौजूद है, इसको देख लीजिएगा। ऐसा हो सकता है कि किसी जुज़ी बात से इख्तिलाफ़ हो। इन्होंने कहा है कि कुछ जुज़ियात में हमारा उनसे इख्तिलाफ़ हो सकता है, और कहा कि जैसे आपका इख्तिलाफ़ हो सकता है अपने अकाबिर से, तो हमारा भी हो सकता है। यानी उसको भी इन्होंने गड़बड़ कर दी है कि वो 100% वो मौक़िफ़ नहीं है जो रईस नदवी साहब का, उसमें कुछ जुज़ियात में इख्तिलाफ़ हो सकता है। तो अब मैं अपना भी और जनाब सिद्दीक रज़ा साहब का भी टाइम बचाने के लिए अब मैं ऐसा करता हूँ कि सिद्दीक रज़ा साहब तो इसी तरह ही दावा में खचकोले खाते रहेंगे, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। और कभी कुछ एक खिचड़ा सा पका दिया, लोग भी मेरा ख्याल है सर पकड़ के बैठे होंगे। इतनी मुश्किल हुई है ना मुझे ये सब चीज़ें समझने में कि कहना क्या चाह रहे हैं ये। अब लेकिन एक बात पे ये आ गए हैं कि हमारा दावा वही है जो रईस नदवी साहब का दावा है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि जनाब रईस नदवी साहब का दावा, किताब मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, तो इस किताब से जो मैंने खुलासा तैयार किया है ना कि तलाक 3 तलाक़ें कब होती हैं, कब वाक़ई नहीं होती, वो खुलासा मैं अपने अल्फाज में आपको बयान कर देता हूँ।
اگر اس میں آپ کو کوئی اختلاف ہے تو بتا دیں یا اسی دعوے کو اوکے کر دیں, پھر ہم اسی کو لے کے چلیں گے اور اس کو پھر میں ریٹن فارم میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا, اپنا بھی اور آپ کا بھی نیٹ پہ ہم شیئر کر دیں گے. اور اگر اس کے کسی جزئیے میں آپ کو اختلاف ہے جو میں بھی آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں, تو وہ بتا دیں کہ بھائی یہ والا جزئیے سے ہمیں اختلاف ہے, تو جو جس جزئیے کے آپ قائل ہوں گے میں اس پہ آپ سے بات کروں گا. جناب مولانا محمد رئیس ندوی, جن کو آپ نے ماشاءاللہ بڑے القابات سے نوازا ہے اور یقیناً بڑے عالم ہیں, جو انہوں نے 513 صفحوں کی اتنی بڑی کتاب لکھ دی, اور آپ دیکھیں یہ کتاب بلکہ 527 صفحوں کی کتاب کے صفحے بھی بڑے بڑے ہیں, چھوٹے صفحے نہیں ہیں. یہ میں نے پوری پڑھی ہے 2011 میں, اور اس کے بعد میں نے اہل حدیث کا موقف مجھے پتا چلا, اور اس کے علاوہ بھی کتابیں پڑھی ہیں, صرف یہ نہیں پڑھی, ابن تیمیہ کا موقف کیا ہے, شیخ بن باز کا موقف کیا ہے. تو جناب محمد رئیس ندوی صاحب کا دعویٰ کیا ہے؟ وہ دعویٰ یہ ہے سنت کے خلاف طریقے سے جب بھی طلاق دی جائے گی وہ کالعدم ہوگی, چاہے وہ ایک ہو, چاہے وہ دو ہو, چاہے وہ تین ہو. اور سنت کے خلاف طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1 حالت حیض, جب عورت کو مینسز ہو یا نفاس میں ہو, بچہ پیدا ہوا اور اس کو بلیڈنگ ہو رہی ہے, اس دوران لاکھوں طلاقیں بھی دے دے گا, ایک بھی واقع نہیں ہوگی. نمبر 2, اگر عورت مینسز سے پاک ہوئی, پاکی کے ایام شروع ہوئے, شوہر نے اس سے ہم بستری کر لی, اب 24-25 دن جتنے بھی ہیں ان میں بھی جتنی بھی طلاقیں دے گا وہ سب کالعدم ہوں گی, ایک بھی واقع نہیں ہوگی. رئیس ندوی صاحب کے دعوے کے مطابق وہ ایک بھی طلاق واقع نہیں ہوگی. کیا جناب صدیق رضا صاحب آپ کا بھی یہ دعویٰ ہے؟ اگر ہے تو بتا دیں. تیسری بات, اگر شوہر نے بیوی کو ہم بستری کے بغیر پہلی طلاق دے دی, ہم بستری بھی نہیں کیے اور پہلی طلاق دے دی, تو وہ واقع ہو جائے گی. لیکن اب یہ دوسری طلاق اگر دیتا ہے اسی طہر میں یا اگلے مہینے میں یا اس کے بعد تیسرے مہینے میں, کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی. یعنی 3 مہینوں میں جتنی مرضی طلاقیں دے دے گا, ایک بھی طلاق واقع نہیں ہوگی. اور اسی طرح پریگننسی میں بیوی کو ایک طلاق دی اور پوری پریگننسی میں اب جتنی بھی طلاقیں دیتا پھرے گا, 9 مہینے میں 9 کروڑ طلاقیں بھی دے دے گا, 900 طلاقیں دے گا, 9000 طلاقیں دے گا, وہ ایک ہی ہوگی جو پہلے دن ہوئی تھی, اس کے بعد 9 مہینے میں بھی دوسری تیسری ہوگی نہیں. یہ بھی ہے, اور یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے کتابوں میں, ان الفاظ کے ساتھ نہیں لکھا, لیکن اس کا مفہوم یہی ہے. الفاظ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا اگر آپ انکار کریں گے تو, لیکن میں اپنا بھی ٹائم بچا رہا ہوں, آپ کا بھی ٹائم بچا رہا ہوں. تیسری بات, جناب رئیس ندوی صاحب کی رائے میں اگر کوئی شخص ابھی بیوی مینسس سے پاک ہوئی ہے, بیوی سے ہم بستری نہیں ہوئی ہے, شوہر نے اس سے جمع نہیں کیا اور طلاق دے دی, پہلی طلاق واقع ہو گئی, لیکن اگر اس طلاق سے رجوع کر لیتا ہے اور دوسری طلاق دیتا ہے, ٹھا کر کے دوسری واقع ہو جائے گی, اور دوسری سے رجوع کر کے تیسری دیتا ہے, ٹھا کر کے تیسری واقع ہو جائے گی. اس میں پھر وہ یہ شرط نہیں ہے کہ ایک مجلس یا الگ الگ مجلس, یعنی کہ شوہر دوسری طلاق اس وقت دے سکتا ہے جب پہلی سے رجوع کرے, اور تیسری طلاق بھی اس وقت دے سکتا ہے جب دوسری سے رجوع کرے. یہ ہے جناب اہل حدیث کا دعویٰ اور اس کتاب کا دعویٰ. اب آپ بتائیں آپ کا بھی یہی دعویٰ ہے یا کچھ اور دعویٰ ہے؟ تو یہاں ایک ایک گھنٹے میں بھی 3 طلاقیں 3 واقع ہو رہی ہیں, اور نہیں ہو رہی تو 9 مہینے میں بھی 3 واقع نہیں ہو رہی ہیں, 3000 بھی واقع نہیں ہو رہی ہیں. ہو رہی ہیں تو ایک ایک گھنٹے میں بھی تینوں واقع ہو رہی ہیں, رجوع کرتا رہے اور طلاقیں دیتا رہے, تو پھر تینوں ہو جائیں گی. یہ آپ کا دعویٰ ہے اصل میں. وہ ایک مجلس کا پروگرام تو وڑ گیا جو اہل حدیث حضرات صبح شام کہتے ہیں نا, ایک مجلس کی 3 طلاقیں, ایک اور ٹی وی میں بھی. تو یہی تو میں حیران ہوتا ہوں یار, آپ کا دعویٰ ہے کیا؟ تو اب یہ ایک مجلس کی دم کہاں سے لائے ہیں؟ دم کا لفظ تھوڑا نامناسب ہے, میں نہیں چاہ رہا کہ اگریسو ہوں. یہ ایک مجلس کی آپ نے کہاں سے نکالی ہے شرط؟ یہ کہاں سے لائے ہو آپ لوگ؟ یہ تو جو دعویٰ ہے وہ کیا کرو نا. میں عوام کو یہ بتاتا چلوں کہ کم سے کم پبلک کے سامنے ہماری اس ڈیبیٹ سے پہلے اہل حدیثوں کا دعویٰ تو کافی حد تک سامنے آ گیا نا, کہ ایک مجلس والا نہیں ہے, وہ نہیں ایک مجلس والا, وہ ایسے ہی ہے. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی ایک علمی خدمت ہے جو لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سے لے لی ہے, کہ لوگوں کے سامنے یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک اور قول بھی ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں, تو وہ قول ہے کہ اصل میں وہ قول یہ نہیں ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہے, وہ بتایا جاتا ہے عوام کو, اوریجنل کیا ہے وہ یہ نہیں ہے. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں بہت بڑی علمی فتح ہے. باقی دلائل کی دنیا میں اس دعوے کی کیا حیثیت ہے وہ تو جب ڈیبیٹ ہوگی تو پھر دنیا کے سامنے آئے گا کہ قرآن و حدیث سے کون سا دعویٰ مزین ہے, کون سا مزین نہیں ہے. اس پہ تو ہم نے ابھی بات ہی نہیں کرنی ہے, اس پہ تو فیس ٹو فیس بیٹھ کے بات کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ صدیق رضا صاحب آپ کو بھی خوش رکھے اور ہمیں اس ڈیبیٹ کو آسان طریقے سے اللہ تعالیٰ سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. میری طرف سے کوئی جذباتی جملہ نکل گیا ہو یا آپ کو کوئی اپنی توہین محسوس ہوئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. خلاصہ یہ نکلا کہ اب آپ نے مجھے ہاں یا نہ کرنا ہے کہ ہاں میرا یہی دعویٰ ہے جو مفتی صاحب آپ نے صدیق رئیس ندوی صاحب کا بتایا, اور اگر اس میں کوئی اشکال ہے تو وہ بتا دیں, پھر میں اس کو میں خود ہی لکھ کے عوام کے سامنے لے آؤں گا. آپ اوکے کریں گے تو میں اوکے کروں گا اس کو, اور پھر میں اپنا دعویٰ بھی ساتھ ساتھ لکھ دوں گا. جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا.